کا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور ہر حجر میں ہر بشر میں محمد کا نور ہے۔ شاعر نے کہا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، کہ جس گل کو دیکھو اس میں محمد مصطفیٰ کا نور، جس درخت کو دیکھو محمد مربی کا نور۔ تو فقیر اس میں ایڈ کر رہا ہے کہ نہ ہر گل ہر شجر صرف، بلکہ ہر حجر میں ہر بشر میں بحر و بحر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، سب مل کے پڑھو، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ مولوی کہندا حضور نور نہیں، شاعر آندا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ایسا نور ہر پاسے اودائی نور، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے لہیدی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیو، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بھی حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، اللہ کے عالم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس جاءکم تم سب کے پاس، کس کے پاس جی؟ تم یا تم یاد کر لو، تم سب کے پاس کیا آ گیا جی؟ نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی۔ کہاں سے نور آیا؟ کہاں سے کتاب آئی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں آنا کہ دیکھو اللہ پاک تمہیں قربان جائیے کہ اللہ پاک فرما دیتا نا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا نور و کتاب مبین، نور آ گیا تو روشن کتاب آ گئی، تو گل پوری ہوتی ہے۔ روشن کتاب آ گئی، وہ آ گئی میں اللہ رب نے کیوں؟ کیونکہ جب رب کہہ رہے ہیں کہ آ گئی تو پھر پتہ ہونا چاہیے نا کتھوں آئی۔ لیکن کئی جاہل نے انہوں نے پھر بھی پتہ لگنا کہ نور کیویں نے تم نے بنا دیا، کیا نہیں انہاں کو نہیں آیا،
من اللہ میرے کو آیا کو تو بھی سمجھو نا کتوں آیا میرے لو نور کتوں آ گئے جی نور کیویں ہو گئے رب نے بٹ کٹ چھڈے رب نے کہا من اللہ ادھر ادھر چک نہ مار ادھر تک من اللہ جڑا رب کہہ رہے نا نور انہیں کلے یہ نور یہ کسی کے بنائے سے نور نہیں ہے یہ کسی کے بھیجے سے نور ہے نہیں سبحان اللہ ذکر ہوئے اور بھیجے سے اور ملاد دی خوشیاں بعد چوں جشن دی خوشی بعد چ پہلے تو تمہیں خوشی ہے منانی چاہیے کہ رب نے محبوب بھیجیا نہیں سمجھ گئے ملاد دی خوشیاں پچھوں نے جشن پچھوں پہلے خوشی والی گل کری کہ رب نے محبوب بھیجیا ان کو انہیں سمجھ نہیں آنی کہ وہ بھیجیا کی ہوتا ہے موسیٰ کلیم اللہ نو وحی آئی رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ پہاڑ دے دامن دے وچنا ایک بندہ 70 سال تو میری عبادت کر رہا ہے کنی انہوں جا کے کہہ دے کہ اسا تیری عبادت قبول کوئی نہیں کی تیری عبادت رد دے انہوں لبدے لباندے دیکھیا نا بابے نو کہ عبادت و ریاضت مشغول ہے کیا کہ بھئی تیرے واسطے اللہ نو ایک پیغام آیا ہے تے بڑا برا پیغام ہے بڑا برا پیغام ہے توجہ ہے بڑا برا پیغام ہے انہیں سنے نا برا پیغام ہے اٹھ کے نا وجہ چاہ کے نا چومن لگ پیا کیونکہ اللہ دے بندیا سنتے صحیح برا پیغام ہے اللہ پاک پہ کہتا ہے کہ تیری عبادت میں رد کر دیتی قبول نہیں کہتا ہے اللہ دے پیغمبر وہ عبادت قبول کرے پاوے نہ کرے منو ہے ٹینشن نہیں منو وجہ تے اس کر دیا کہ وہ دا پیغام آیا ہے جنہ پیغام آ جائے بندہ وجہ چاہ جائے تو جنہ محبوب آ جائے توجہ ہے پیغام برا بھی آ جائے اگلے آندے نا پیغام آیا بھاوے برا آیا ایک وہ محبوب آیا جنہیں بریاں نو چنگا بنایا لائزناں نو رہنما بنایا بے دفعاں نو بہتالا بنایا جاہلاں نو عالم بنایا تے غلاماں نو ترک کے سیابی بنایا سارا پورا لایا کرو لاؤں کد جاکم من اللہ ہم منو کہہ رہا میں اللہ دا بندہ اس اللہ نے بھیجے ہی نور من اللہ اتھوں آیا ہے اور تینوں سمجھ نہ آوے کملیا تینوں اینے تو سمجھ آنی چاہیے نا اتھوں آیا ہے پیغام آ جا بھاویں پیڑا ہوئے اگلے وجہ چ آ جاندے نہیں یار تانوں نہیں سمجھ نہیں آندی نا اصل چ نہیں سمجھ آندی تانوں عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ تعالی بڑا مشہور واقعہ ہے عشق و مستی کے ٹائم پہ آ رہے ہیں نا سرکار نے خواب چاہ کے ٹھاکیا نا کہ میرے روزے دن آوے اچھا انہوں کیا کہ سرکار نے تینوں منع کر دیتا ہے تو روزے دن نہیں آنا وہ بھی وجہ چاہ کے رقص کرنے لگ پیا او بھائی تینوں روکیا کہتے باہر روکیا جی ٹینشن نہیں یار دے لب دے لا دے آیا تمہیں پتہ نہیں لگتا گل ٹری کتوں گل بعد چ تکیا کرو دیکھا کرو ٹری کتوں ہے کد جاکم من اللہ نور نور بعد چ تک پہلے تک ٹریا کتوں ہے سب سے بڑی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن عباس جس کا نام تنویر المقیاس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے جسے علم نشرح کے سینے والا اکثر و بیشتر اپنے سینے سے لگاتا رہا سینے سے لگا کے سب کو فیض اب دیکھیں نا فیض تو دینا ہے چاہے سینے سے لگا کے چاہے پرے بٹھا کے چاہے ڈر کے اٹھا فیض تو سرکار نے دینا ہی دینا ہے فیض تو دینا ہی دینا ہے عبداللہ ابن عباس کون ہے تے مولا علی کون ہے جنہوں نے سینے میں لا کے سینے کا فیض دیتا
اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ انہوں صرف قرآن کا علم نہ دائی، انہوں اس تو اگلا حکمت کا علم بھی عطا فرمائی۔ تو جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ اس بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کئی بندے کہتے ہیں یہ جی قد جاءکم من اللہ نور میں کتابوں میں یہ نور سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، تو میں کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے تو قرآن فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے نا، تو پھر جاءکم من اللہ نور ہی ہو جاتا تو مرادہ نہیں جاتا، مراد تو لبنی نہیں، مراد تو انہوں نے لبنی ہے نا، توجہ نہیں سمجھ آتے، مرید ہوئے گا تو مراد لبے گی نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا تو نہیں چلے تو مرادہ جو بھی ہے، لیکن رب نے کہا باقی کتابوں میں بھی اگر واہ ہے نا تھوڑی بہت ہلکی بھی عربی سمجھ لبو تو تسی پھر تہاڈے واسطے آسانی ہوئی۔ واہ کا مطلب ہے اور ہے وہ عاطفہ ہے، یہ عاطف تے مطوف نوں ملاندی ہے، یہ واہ تو بعد جڑی شے ہوندی ہے نا اور ہوندی ہے، عاطف اور مطوف میں مطابقت نہیں ہوتی۔ دیکھو نا ترجمہ کرو گا، نور تو مراد بھی ترجمہ کر لیجیے قرآن ہے، قرآن پاویں نور ہے، ایتھے نور تو مراد قرآن نہیں صاحب قرآن ہے۔ توجہ رکھنا، میں نہیں انکار کر رہا وہ نور ہے، امام صلی اللہ علیہ نور مبین، ہاں وہ بھی نور ہے، نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ لیکن ایتھے اگر نور تو مراد قرآن ہے تو پھر ایک ترجمہ بنتا ہے وہ دیکھنا ذرا قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور قرآن و کتاب مبین اور قرآن ہوئے گی۔ انج دی گل تو تسی اسی نہیں کرتے جنہیں چار جماعتاں نہیں پڑھیاں تو رب دا تو قرآن ہے فصاحت و بلاغت، توجہ ہے یہ ترجمہ انج بنتا تمہارے پاس نور آ گیا اور نور آ گیا، اچھا جی اور کہڑا نور ہے؟ توجہ ہے پتہ لگا جب اور ہوتا ہے نا اس میں تغایر ہوتا ہے، عاطف اور مطلوب میں مطابقت نہیں ہوتی، مطلب کیا گرامیٹیکلی کہ نور اور شاہ ہے کتاب مبین اور شاہ ہے، جن میں کہا جا زید و بکر کہ زید اور بکر آئے، اور کوئی کہتے جی زید بھی بکر ہے تو بکر بھی زید ہے، نہیں زید و بکر بعد بکر آ گیا، بکر ہو رہے زید ہو رہے، اب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ہے اللہ کا نور آ گیا، تو نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، گرامیٹیکلی بھی غلط ہے، پتہ لگا مولوی کو گرامر بھی نہیں آتی، جب وہاں آ جائے نا پچھلی گل ہور ہوندی ہے اگلی گل ہور ہوندی ہے، تو جو ہے تہاڈی کہ نہیں ہے؟ تو نور سے مراد محمد، ایک تفسیر، دوسری تفسیر جلالین، یہ امام جلال الدین سیوطی 7ویں صدی کے محدث علامہ صاحب، یہ وہی تفسیر جلالین ایسی تفسیر ہے یہ لوگوں کی الماریاں ہوتی ہے تفسیر، کسی کا کہڑا دل کرتا میں نے پوچھتا کہڑی نہیں ہے، کوئی تفسیر مدری رکھی، تفسیر نعیمی رکھی، تفسیر ابن کثیر رکھی، تفسیر کبیر رکھی ہے، تفسیر زیادہ جن دل کرتا جو ہوتا ہے، یہ تفسیر جلالین جہی ہے نا یہ ہر مدرسے چ پڑھائی جاتی ہے، بھاوے دیوبندی ہے بھاوے بھابی ہے بھاوے جو بھی ہے بھاوے کچھ بھی نہیں، انہیں تفسیر لازمی درس نظامی چ پڑھانی ہوتی ہے۔ تفسیر استادوں نے پوچھا بھائی یہ اور جو نہیں ہے تفسیراں نے سارے استاد ہو رہا بھی دے رہے بھائی ایتھے پڑھائی کیوں جاندے؟ تو استاد آندے بھائی یہ نا راجے کول ہوندے نے، کہڑے کول؟ انہیں تسی سوچی پے راجے کا کوئی کول ہے، راجے کا کول پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دیکھو ایک گل ہوتی ہے نا ان کے بارے تین عموماً ہوندے نے کول یا دو گھٹو گھٹ لازمی کول ہوندے نے، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، تے جہڑے کول چ زیادہ لوگوں کی رائے ہوئے وہ مستحب بھی ہوئے اور مستند ہوئے انہوں راجے کول کہتے ہیں۔ تفسیر جلالین اور تفسیر ہے جنہیں جو سارے کول مستند لے، تو مستند کول سے مراد ہے نور سے مراد محمد مصطفیٰ۔ تفسیر جلالین علامہ سراج الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آندھی بھی ہے تو آندھی بھی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تفسیراں ساریاں چھڈ، بی بی آمنہ، طیبہ طاہرہ، ایمان دینے والی بھی امن دینے والی بھی، کیا بیٹا دیا جس کی محبت ایمان ہے تو کیا انہوں نے دیا جو خود ایمان والی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، سبحان اللہ کرو، اور نور سمجھنا نے نور قرآن کا لفظ دے ہے نا کہ نہیں رہا؟ قرآن کا نا نور وورے تینے نے نا، تو جب نور کرے نا اور کچھ لبے نہ لبے،
نور دسے نہ دسے بھاویں اننا ہوے عقل دا بھی تے اکھاں دا بھی تے مقدراں دا بھی نور تو کیا ہے باقی کچھ لبے نہ لبے رب تیرے کھاتے چ 3 روٹیاں لکھ دے گا. وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آندھی بھی کون سمجھ؟ چلو ماشاءاللہ اچھی گل ہے ویلے سے نہیں سمجھ آ گئی نہیں تو رات فروخ آباد لوگوں کو سمجھا دیں جا کے ساڈے کو سمجھنے والے بتھیرے نے. سودا کھرا ہے نا نہیں سمجھ آیا سودا کیڑا ہے کھرا ہے کسٹمر رپیٹ ہوندے نے کسٹمر رپیٹ ہوندے نے مینوں راتی بندہ کہندا جی فروخ آباد بڑھ جاواں میں کہ مینوں آپ پتہ نہیں میں کیویں ٹور گیا کیوں سودا کھرا ہے ایک باری دال آ جا کے دوبارہ دیکھ لے کے آوے انہوں ڈما پائیے نہیں انہوں پتہ اینوں بلاؤ اے منکراں نوں ڈما پائے گا. خرج منی نور اس سے نور کا ظہور ہوا. اور بھائی جڑی ماں نوں پوچھو کی آندی ہے کی پوچھ رہی ہو پتر ہویا کہ دھی ہوئی یاد دسے گا پتر ہویا تے دھی ہویا تے بی بی ماں بھی دستی نا پتر ہویا ہے میرا لال ہویا ہے اے جی کی ہویا ہے کیا پتہ نہیں کی ہویا ہے مینوں اینا پتہ خرج منی نور مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے. آیا تیرے لگی ہویا پتر تیرے لگی آتی بی بی آمنہ سب کائنات کی ماں تجھ میں قربان تیری طرف کیا آیا کیا ہوا خرج منی نور نور ہے. اچھا جی نور دا کوئی کمال بھی دس دیو بی بی کی کرو کمال بھی دس دیو انہاں دا کوئی کمال بھی دس دیو کہ صاحب کمال ہے کہ بس ٹھیک ہے جی روٹین چ بچے ہوتے ہیں فرمایا نہیں اے جدو نور دا ظہور ہویا نا اس نور دی روشنی چ اس نور دی روشنی چ میں بیٹھی ہوں مکے ملک شام ہے پنہ دور میلا دور ملک شام اون چ سن وڈے وڈے محل فرمایا جدو اس نور دا ظہور ہویا نا اس نور دی روشنی چ نا میں محلات جڑے نا شام دے انہاں دے اوتے جڑے کنگرے بنے نے نا میں او بھی تک لے نے ہوئے ہوئے وہ بھائی مینوں سمجھ نہیں سی آندی کہ اے نور دا مطلب ہے روشنی نور دا مطلب ہے جڑی چند دی روشنی نا اونوں نور آندے نے عربی چ تے جڑی سورج دی روشنی اونوں عربی چ ضیاء آندے نے ایک ہی تو روشنیاں نے میں کہ او نور دا تے پتہ ہے او نور دا تے کنی کو روشنی ہوتی ہوتی ہے تے ہوتی بھی شامی تے میں کہ نور دی روشنی پتہ نہیں لگ رہی اما جی تو قربان چاہیے انہاں دس چھڈیا اے جدو نور ہے نا اس نور دی روشنی وچ میں توجہ رکھنا میں شام دے محلات دے کنگرے دیکھے نے او جس نور دی روشنی چ دوجے نوں ایڈی دور نظر آ جائے اس نور دی اپنی نظر نہ لگی ہوئے گا. نہیں سمجھ نہیں آتی تو بالکل ہی نور کا مطلب ہی یہ ہے چلو نور کا مطلب ہی سمجھو جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے. سبحان اللہ جی کرو ٹائم ہو گیا. جو خود بھی ظاہر ہو دوسروں کو بھی ظاہر نور انہوں آندے نے نور دیکھو نا جی سورج ہے نا یہ تکن واسطے کسی روشنی کی ضرورت نہیں سورج کدھر ہے کیوں وہ آپ ظاہر ہے کیے آپ ظاہر ہے وہ کیے آپ ظاہر ہے توجہ ہے تو نہیں ہے سمجھ لے پہنو آپ ظاہر ہے آپ ظاہر ہے جڑا آپ ظاہر ہوئے ان کسی روشنی کی لوڑ نہیں ہوتی. سرکار آپ ظاہر نے دیکھو نا کہ کوئی مشہور ہوتا ہے اپنی سلطنت کی وجہ تو کوئی مشہور ہوتا ہے باپ دادا کی وجہ تو یہ آپ ہی ظاہر نے نہ کوئی سلطنت ہے نہ کوئی بادشاہی ہے جانور بھی جانتے ہیں رب کا پیغمبر ہے. نبوت میں لکھا ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ جب خچر میں لے کے گئی آمنہ کے لال کو تو خچر نے گواہی دی حلیمہ میری پشت پر نبی آخر الزمان سوار ہے. آپ ظاہر نے ایسے کہ چرند پرند سب جانتے ہیں رب کا پیغمبر ہے. توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا ظاہر نے پھر دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے دوسروں کو ظاہر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کس حوالے سے جانتے ہیں پتا تھا وہ کون ہے
ساری دنیا جان رہی ہے، تیجی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے، حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، حضور کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ یہ نہ صرف خود ظاہر ہے، اس نے دوسروں کو بھی ظاہر کر دیا۔ سانوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے قرآن ہے، دسو نا کن نے ظاہر کیتا؟ صاحب قرآن نے۔ کوئی مشہور ہوتا ہے، کوئی وڈی عمارت بنا دیتا ہے، کوئی وڈی بلڈنگ بنا دیتا ہے، جی کسی نے محل بناتا تاج محل، گل نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ سارے بنا والے، کسی کا کوئی نام اپنا نام کام رکھنے واسطے چیزاں بنائیاں، ایڈے ظاہر نے تو ظاہر کرنے والے نے، یہ دوجیاں شہواں انہاں دی وجہ تو ظاہر تے مشہور نے۔ اسی صحابہ دی عظمت دے قائل ہیں، کیوں؟ امام الانبیاء کے نام نسبت ہے، اہل بیت طہار کی تقریم کرتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ نسبت ہے، ازواج مطہرات کی تعظیم کرتے ہیں کہ امام الانبیاء کے حرم میں ہے، حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے نواسے ہیں۔ اور نسبت ظاہر کر کے رکھ دیتا، توجہ ہے کھول کے ان گلاں تے بڑیاں جو ٹاپک ہون شروع ہویا سی، جدوں میں 2 تفصیلاں دے حوالے دیتے ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی گل نہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ ایتھوں تقریر شروع کریں گے۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ عظمت مصطفیٰ نوں سمجھن دی ڈٹ کے تسی جڑا نا خوشیاں مناؤنیاں نے، کسی میں پچھلی بار بھی تانوں دسیا پوچھن دسن دی لوڑ کوئی نہیں، تے جیڑا اپنے پتر دی خوشی پوچھ دس کے مناوندا ہے او پوچھ دس کے منا لے، او ایکسیپشنل کیس ہے، اونوں اجازت ہے۔ تے جیڑا پتر دی واری کسی نے پوچھتا دستا نہیں نا اپنے لال دی باری، انہوں بالکل آمنہ دے لال دی باری پوچھن دی لوڑ نہیں، آمنہ دے لال دی باری پوچھن دی لوڑ جنی بھی توفیق ہے۔ 12 ربیع نور شریف آ رہا ہے، میں کوئی ایسی گل نہیں کرتا دیگاں کھڑکاؤ، بندے کھڑکاؤ، ڈھول بجاؤ، گھر بہو سرکار دے درود پاک پڑھو، گھر دے نبھاؤ، بس اپنے بچیاں نوں بس اینا ہی دس دیو، اے نہ ہوندے تو کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ گل مکاؤ، تمہیں کہڑی لمبی تقریراں کران دی میں کہہ رہا، تسی کہو جی اے نہ ہوندے، اے بھی زبان اے حدیث قدسی ہے، اے نہ ہوندے، رب نے ایک بار نہیں کیا۔ اچھا اسی کہتے نا یہ نہ ہوتے تو یہ کام میرا بالکل نہیں ہونا تھا، اس تو علاوہ کوئی گل ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ نہ ہوتا تو میں تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا۔ میں صدقے جاواں آمنہ دے لال تو رب نے ایک باری نہیں بار باری لولا کا وہ آدم نے بھی کہتا لولا لما خلقتک یا آدم، آدم نے کہا بھئی اے کون ہے جنہاں دا عرش تے نام لکھیا، تو مینوں پڑھاونا میں، اے نال کون ہے؟ ہائے ہائے کیا لولا لما خلقتک یا آدم، آدم اے نہ ہوندے تو میں تینوں بھی نہ بناؤں۔ رب نے کٹ بٹ دیتے ہیں پہلے، یہ آدمی شور مچائے گا کہ یہ کیا ہے، آدمی کو کہنا پڑے گا کہ آدم کو کہا رب نے کہ وہ نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، اور تو آدم نہ ہوتے تو آدمی کتوں آنا سی۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک، سونے تو نہ ہوتا تو میں آسمان نہیں سمجھنا ہے۔ اچھا آسمان ہوتا چلو خیر سی، کی کہتے چلو اسی اپنی چھت میں آسمان سمجھ لینا سی، فرمایا لولا کہ لما خلقت سونے تو نہ ہوتا، زمین نہ مولوی تو جانا کدھر سی، توجہ ہے کہ نہیں، زمین بھی نہ بناتا۔ لولا کہ لما خلقت دنیا، دنیا داری بھی ہونی چاہیے، دنیا بھی بھلی ہونی چاہیے، سٹیٹس بھی ہونا چاہیے، میل ملاپ بھی ہونا چاہیے، سوشل سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ فرمایا تیرے سیٹ اپ دی ایسی تیسی اے دنیا ہی نہیں سی ہونی، تیرا سیٹ اپ کتوں ہونا کتنے کتنے کی سرکار کے بارے فرمایا تو نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہہ کے وٹ کر دیتا۔ موسیٰ نے تو پوچھا محمد کون ہے، فرمایا لولا محمد و امتہ ما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مکرما ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ بھائی موسیٰ نے پوچھنا ہے محمد کون ہے، جے محمد تے انہاں دی امت نہ ہوندی، سو جا امتیا، انہاں پوچھا محمد کون ہے، سونے ربا گل کر محمد دی محبوب دی، کیا جی اے نہ ہوندے تے نالے انہاں دے غلام نہ ہوندے۔ اس غلام مر جانا چاہیے فوری طور پہ، تو جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیڑا اس نبی نو یاد نہ کرے جدی امت نو رب یاد کرے۔ دل فڑے میر اس بندے دا لاکھ دی لعنت ہو دے کہ جڑا اس محبوب دی آمد پہ خوشی نہ مناوے، جڑا آپ جمعہ نہیں حرام دا او دا تذکرہ پہلے پہ ہوندا ہے۔ امت ہو سجدہ کر دے امتی امتی، جان دے امتی امتی، امین ایک بار تو یا نبی کر رہا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی
ہے. موسیٰ پوچھتے محمد کون ہے؟ لولا محمد امت ہو، اگر محمد ان کی امت نہ ہوتی ما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت بناتا نہ میں دوزخ، ولا الشمس ولا القمر، نہ میں سورج بناتا نہ میں چاند، ولا اللیل ولا النہار، نہ میں رات بناتا نہ میں دن، ولا ملکا مقربا، کوئی فرشتہ بھی نہ بناتا، رزق کا فرشتہ. توجہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں؟ جبریل تو نہیں تھا نا، وہ تو بنا دے نا، نبی کو وہی لا کے جا رہی ہے. فلا ملکا مقربا، جب آواز ہے ساری ایسی تیسی پہ جاتی ہے، کوئی فرشتہ نہ بناتا. یہاں پر میری کی میں پھینک دی سی، میں نے لوڑ نہیں، میں کچھ بناؤں ہی نہیں سی، کچھ بناؤں گا تو جبریل آؤں گا. بلا ملکا مقربا بلا نبی مرسلا، نہ نبی بناتا نہ میں رسول بناتا. ولا ایاک موسیٰ سن گل مکائیے، گل لمبی ہو جائے گی، تینوں ہی نہ بناتا، بڑی گلاں کرنا ہے تو. پتہ چلا کہ کلیم اللہ بھی بنے تو حبیب اللہ کے صدقے، جدے صدقے ساری کائنات بنی ہے تو اسی جھنڈی نہ لائیے، جھنڈا نہ لائیے. کمال ہوگی تو اس دور میں جھنڈیاں لگی تھی، قرآن سے کاغذ ہے نہیں، تو جھنڈیاں سے کاغذ لگی پھرنا ہے. نہیں سمجھ آؤں تمہوں بالکل بھی ہے. تو بال خیر گلاں ہوندیاں رہندیاں. سرکار دا مہینہ کی حال پالی سرکار دا ہے، لیکن ربی نور جو تمہاں ذہن بنایا ہوندا ہے، پھر انشاءاللہ تہاڈے ذہن کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.